اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام دلی حاجات نیک مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورت اخلاص کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی مقصد میں کامیابی کا وظیفہ ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اسے فرما بردار بنانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اس رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی دلی مراد ہے، دلی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورت اخلاص کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، یعنی کہ اگر ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو آپ کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں تم پر قرآن کا 3 حصہ پڑھوں گا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور سورت اخلاص پڑھی اور پھر چلے گئے۔ تو ہم ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا 3 حصہ پڑھوں گا، اور فرمایا کہ سورت اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کر لینے سے قرآن کے 3 حصے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورت اخلاص کی تلاوت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر بندہ صرف 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے سورت اخلاص کی تلاوت کا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے ایک شخص کو سورت اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ واجب ہو گئی۔ میں نے کہا کیا واجب ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے پر جنت واجب ہو گئی۔
تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، دنیا کے فائدے نہیں بلکہ آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ اور کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو روزانہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوگا۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، آپ آسانی سے اپنا وظیفہ پڑھ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی سورۃ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل کیا ہوگا اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے ایسے مانگنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے اس میں اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ عمل پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر بالفرض آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو اس عمل کو نہیں پڑھ پاتے تو پھر آپ نماز مغرب کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی بھی مشکل حاجت ہے اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اگر نوکری کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دیں گے، اگر رزق کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے، اگر اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اور اگر کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے اسی کی کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے اور اس کے ذہن میں سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس مبارک عمل کو جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔